اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ مجھے راحت اندوری صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے: لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ دونوں شعر بہت حد تک سملر ٹائپ ہیں مگر بہت بہترین ہے۔ یہ شعر جو میں راحت اندوری سے پڑھا تھا وہ تو کتنا فیمس ہے۔ تو اگلا شعر جو مجھے بہت پسند ہے جون ایلیا صاحب کا: مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہیں، بیٹھیے میں بلا کے لاتا ہوں۔ تو فرض کیجئے کوئی بندہ ہے، اس کو یہ عشق حقیقی میں بھی سوچ سکتے ہو، ایک عشق مزاجی میں بھی سوچ سکتے ہو، کسی دوست کے لیے بھی سوچ سکتے ہو کہ کوئی شخص ہے جو سمجھو 15 سال بعد ملنے آ رہا ہے۔ تو جون ایلیا صاحب بول رہے ہیں کہ مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہو، بیٹھیے بلا کے لاتا ہوں۔ تو 15 سال میں اتنی چیزیں چینج ہو گئی ہے، سوچنے کا طریقہ، اصول۔ تو اب وہ شخص کو واپس بلانا پڑے گا جس کو تم نے چھوڑ کے گئے تھے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتا ہوں۔ اگلے شعر میری زندگی میں 2 بار استعمال کر چکا ہوں۔ ایک بار میری پریویس کمپنی میں، تو مینیجر نے بلایا کہ کیبن میں آؤ، تو اور وہاں پہ سی ای او بھی تھا کمپنی کا، تو اس نے بولنے لگا کہ ہمیں لیڈ پوزیشن کے لیے آپ 2 میں سے کچھ ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو مگر مینیجر بولنے لگا عبید کو سب سمجھ میں آتا تو ہے، ہینڈل بھی سب کر لے گا مگر مستی بہت ہے۔ تو پھر میں نے شعر سنایا تھا جون ایلیا کا وہاں پہ کہ اتنی محنت سے بگاڑا ہے خود کو، جائیے کسی اور کو سنواریے۔ تو اس کے بعد تو پوزیشن میری نہیں رہی۔ ایک اور واقعہ ہے جو میری زندگی میں گزرا کہ میں دادا کے پاس بیٹھا تھا، میں بولنے لگا دادا تھوڑا ویٹ بڑھانا ہے، تو پاس میں ہی بھائی بیٹھا تھا، بھائی بولنے لگا تو بولتا بہت ہے، کم بولے گا تیرا ویٹ بڑھ جائے گا۔ پھر میں نے شعر سنایا ان کو وہاں پہ: اتنی محنت سے بگاڑا ہے خود کو، جائیے کسی اور کو سیدھا کیجیے۔ دادا ہنسنے لگے تھے۔ اس کے بعد ایک اگلا شعر کہ کیا کہا عشق جاویدانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا۔ جب بھی بہت بڑا لاس ہونے والا ہوتا ہے تو سامنے والا تسلی دیتا ہے، جس طرح سے مودی جی نے کہا تھا کہ صرف نوٹ بندی ہو رہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہم سب نے دیکھا۔ تو جب بھی بڑے لاس سے پہلے تسلی دی جاتی ہے، وہ واقعہ کو قید کیا ہے جون ایلیا صاحب نے: کیا کہا عشق جاویدانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا۔ یہ ایک سانیہ ہے جو کوئی بھی تھا وہ چھوڑ کے جانے سے پہلے کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے۔ جو شخص کم بول رہا ہے اور بہت کچھ چھپایا ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو شخص بہت کچھ بول رہا ہے اس کے بعد بھی بہت کچھ چھپایا ہو، تو وہ جذبات انہوں نے یہاں پہ قید کیا ہے: مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے۔ جبکہ جون ایلیا صاحب تو کتنی چیز بول گئے ہیں، اس کے بعد بھی وہ لگ رہا ہے اتنی بڑی شخصیت تھے وہ کہ ابھی بھی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ تو وہ جذبات انہوں نے اس شعر میں قید کیا ہے: مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے۔ وہ جو نہ آنے والا ہے نا، اس سے مجھ کو مطلب تھا، آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہوں گے، پرائیورٹی میٹر ہے۔ تو مین کوئی بھی آیا جائے ان سے کیا فرق پڑتا ہے، جو جس کا انتظار کر رہے وہ آئے تو ہی بات بنے۔ اگلے شعر کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ اب تو ہر بات یاد رہتی ہے، غالباً میں کسی کو بھول گیا۔ عشق مزاجی میں، عشق حقیقی میں یہ ہوتا ہے کہ سب چیز دنیا ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری بھولنے لگتے ہیں، کیونکہ اتنا مشغول ہوتا ہے شخص ان کے بارے میں سوچنے میں، اس کی اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ دن کیا چل رہا ہے لائف میں۔ تو مگر مجھے یہ والا جو شعر ہے: اب تو ہر بات یاد رہتی ہے، غالباً میں کسی کو بھول گیا۔ تو ایسے لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی سامان لینے بھیجے 2 3 گھر والے، تو آدھی چیز بھول جاتے ہیں، تو وہ کرکٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، چلتے رہیں گے، بولنگ کرتے رہیں گے، اس طرح ماروں گا اس طرح ماروں گا۔ تو ان کو وہ تو مین چیز ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جون ایلیا اتنے مشغول تھے اپنے مزاجی عشق میں یا حقیقی عشق میں یا حقیقی عشق میں، تو اب وہ چیز ختم ہوئی ہے، تو اب یاد آ رہا ہے، اب ان کو سب چیز یاد رہ رہی ہے۔
تب تب انہوں نے لکھا ہے اب تو ہر بات یاد رہتی ہے غالباً میں کسی کو بھول گیا. سمجھ رہے ہو؟ کام کی بات میں نے کی ہی نہیں یہ میرا طور زندگی ہی نہیں. اتنا سب لکھنے کے بعد 4 کتابیں لکھنے کے بعد گویا کر کے تو ان ساری کتابیں لکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا ہے زندگی جس طرح اور کچھ ہی اچھے پوزیشن پہ وہ کام کرتے تھے تو اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا ہے وہ لکھے کام کی بات میں نے کی ہی نہیں یہ میرا طور زندگی ہی نہیں. یہ ایک سین ہے صرف محسوس کیجئے گا. شوق ہے اس دل پرندے کو شوق ہے اس دل پرندے کو آپ کے ہونٹ کاٹ کھانے کا. بس مومنٹ ہے ہر شخص سے بے نیاز ہو جا. ایک طنز ہے اور طنز کس کو ہے وہ دیکھیے گا کہ اس طرح کے طنز مجھے بہت پسند آتے ہیں. ہر شخص سے بے نیاز ہو جا پھر سب سے یہ کہہ کہ میں خدا ہوں.